ایک سرسبز گاؤں میں ایک کسان اپنے گھر میں سکون سے رہتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا چوہا بھی اپنی بل میں رہتا تھا۔ وہ دن بھر ادھر الفادیر پھرتا، خوراک تلاش کرتا اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن رہتا۔ ایک دن چوہے نے دیکھا کہ کسان اور اس کی بیوی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں۔ چوہے نے سوچا شاید کوئی مزیدار چیز ہو، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ ایک چوہے دانی تھی۔ چوہا فوراً بھاگتا ہوا گھر کے پچھلے حصے میں پہنچا جہاں کبوتر آرام کر رہا تھا۔ چوہے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، دوست، گھر میں چوہے دانی آ گئی ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کبوتر نے بے نیازی سے سر جھٹکا اور ہنستے ہوئے کہا، میرے پیارے چوہے، یہ تمہاری پریشانی ہے، میری نہیں۔ میں بھلا کیوں فکر کروں؟ مایوس چوہا مرغ کے پاس پہنچا اور اسے خطرے سے آگاہ کیا۔ مرغ نے بھی قہقہا لگایا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے بھائی، تم ہی دیکھو کیسے بچنا ہے۔ چوہا پھر بکرے کے پاس گیا، مگر بکرا تو ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ ارے چوہے بھائی، ایک چھوٹی سی چوہے دانی سے میں کیا ڈروں؟ جاؤ اپنا مسئلہ خود حل کرو۔ رات کے سناٹے میں اچانک کڑک کی آواز آئی۔ چوہے دانی بند ہو چکی تھی، لیکن اس میں چوہا نہیں بلکہ ایک زہریلا سانپ قید ہو گیا تھا۔ اندھیرے میں کسان کی بیوی نے اس کی دم کو چوہا سمجھ کر باہر نکالنا چاہا، اور اسی لمحے سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ کسان گھبرا کر حکیم کو بلانے دوڑا۔ حکیم نے مشورہ دیا کہ بیمار کو تازہ کبوتر کا شوربہ پلایا جائے۔ یوں کبوتر کو ذبح کر دیا گیا۔ بیوی کی طبیعت بگڑتی گئی۔ جب رشتہ دار ملنے آئے تو ان کے کھانے کے لیے مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ چند دن بعد کسان کی بیوی جان کی بازی ہار گئی۔ جنازے اور مہمانوں کی ضیافت کے لیے اس بار بکرے کو قربان کر دیا گیا۔ چوہا یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھا، وہ بہت دور جا چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی ایک فرد یا طبقے پر آنے والی مصیبت کو اگر ہم نظر انداز کریں تو وہ آہستہ آہستہ ہم سب تک پہنچ سکتی ہے۔ معاشرہ ایک زنجیر کی مانند ہوتا ہے، اگر ایک کڑی کمزور ہو جائے تو پوری زنجیر خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آج کسی کے مسائل پر ہم یہ کہہ کر نظریں پھیر لیتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تو کل ہو سکتا ہے کہ یہی مسئلہ ہمارے دروازے پر بھی دستک دے رہا ہو۔ دوسروں کا احساس کریں، ورنہ اپنی باری کا انتظار کریں۔